بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک پیروں کے جلن برننگ فیٹ سنڈروم کے حوالے سے ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے دوست احباب عزیز مائیں بہنیں اس مرض کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہمیں رات کے وقت جو ہمارے پاؤں ہیں ان میں جو تلوے ہیں ان کے اندر جلن ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، سوئیاں سی چبھتی ہیں، ان کے اندر اتنی جلن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے اور ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو آج ہم بات کریں گے اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو اس سے پہلے تمام عزیز دوستوں سے، عزیز ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسا کرنے سے ایک تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں آپ کے تعاون سے ہماری ویڈیو کو ہمیں مزید حوصلہ افزائی ملے گی تاکہ ہم مزید آپ کے لیے اچھی اور معلوماتی ویڈیوز بنا سکیں۔ پیروں کی جلن آج کل ایک عام مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اکثر رات کے وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ شوگر کی وجہ سے جو آپ کے اعصاب ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جیسے کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے۔ تو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے بھی پیروں میں جلن ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، سوئیاں چبھتی ہیں اور پاؤں جو ہیں جو تلوے ہیں سن ہو جاتے ہیں، خاص کر رات کے وقت۔ نمبر 2، وٹامنز کی کمی۔ کچھ ایسے وٹامنز ہیں، ہمیں نارمل صحت مند زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کے وٹامنز اور منرل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہماری باڈی کے اندر اگر مختلف قسم کے وٹامنز، خاص طور پر وٹامن B12 کی کمی ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی پاؤں کے جو تلوے ہیں سن ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جلن ہوتی ہے، سوئیاں محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جوتوں کی خرابی۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے دوست احباب عزیز مائیں بہنیں تنگ یا غیر آرام دہ جوتے پہنتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پیروں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے تو جو جلن اور سوئیاں چبھنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاؤں کے تلووں میں جلن ہوتی ہے، اگر آپ جوتے تنگ پہنتے ہیں، غیر آرام دہ پہنتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آرام دہ اور سافٹ جوتے پہنیں۔ فنگل انفیکشن۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ فنگل انفیکشن بھی جلد پر جلن اور خارش کا باعث بنتا ہے۔ اکثر عموماً جو انگلیوں کا جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی، اس خارش کی وجہ سے بھی پاؤں کے اندر جلن ہوتی رہتی ہے، سوئیاں چبھتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے پیروں کے تلوے کی سوزش کی یا جلن کی۔ نمبر 5 ہے بلڈ سرکولیشن کے مسائل۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے جو پیروں کے تلوے ہیں ان کو خون کے سرکولیشن میں کمی آتی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ ان کے اندر جلن ہوگی، سن ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ تر خون کے سرکولیشن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور پر وریکو وینز کے افراد میں بھی ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے، جن میں وینیں سکڑ جاتی ہیں یا کلوٹس بن جاتے ہیں، لوتھڑے بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کی جو نروس سسٹم کی بیماریاں ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی پیریفرل نیوروپیتھی یا ڈائبیٹک نیوروپیتھی یا نروس سسٹم میں کسی قسم کی کوئی اور خرابی ہوتی ہے، ایسی صورت میں بھی یہ مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ الرجی بھی اکثر عموماً جو لوگ جوتے پہنتے ہیں یا جرابیں پہنتے ہیں یا موزے پہنتے ہیں تو ان کے مواد کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک پاؤں کے جو تلوے ہیں جلن کے اور خارش کے سبب بن سکتی ہے۔ تھائرائیڈ کے مسائل بھی، ہماری باڈی کے اندر جو گلینڈ ہوتے ہیں ان میں بھی اوپر نیچے جو تناؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ کا تھائرائیڈ زیادہ ہے یا کم ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے پاؤں کے جو تلوے ہیں ان کے اندر جلن یا سوزش یا اس طرح کے معاملات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ شراب نوشی یا سگریٹ نوشی جو لوگ کرتے ہیں تو زیادہ تر ان میں بھی اعصابی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی پاؤں کے جو تلوے ہیں ان کے اندر جلن، تناؤ، اس طرح کے معاملات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ڈپریشن، انزائٹی، یہ تمام جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کی وجہ سے بھی پاؤں کے جو تلوے ہیں ان کے اندر جلن ہوتی رہتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان تمام مسائل سے دور ہیں۔ علاج کی بات کریں تو گھریلو علاج کی بات کریں تو ٹھنڈے پانی میں بھگونے سے آرام آ جاتا ہے۔ پیروں کو اگر آپ 10 سے 15 منٹ تک ٹھنڈے پانی یا برف والے پانی میں بھگو دیتے ہیں تو اسے بھی آرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مساج کرنے سے۔ مختلف قسم کے تیل سے لوگ مساج کرتے ہیں، زیتون کے تیل سے، ناریل کے تیل سے، یا مختلف قسم کے جو بازار کے اندر تیل ملتے ہیں ان سے مساج کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو زیتون یا ناریل کے تیل سے ہلکا مساج کرنے سے خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا جو ہے
پاؤں کے جو تلوے ہیں ان کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات آپ اپنی ڈائٹ کے اندر ڈرائی فروٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جن کے اندر وٹامن B12 زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے جو پاؤں کے تلوے ہیں جن کو جلن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مناسب قسم کے جوتے پہننے سے بھی آپ کو آرام آ جاتا ہے۔ تو نمکین پانی، نیم گرم پانی میں کچھ ایک ایسا ہوتا ہے، اپیسیم سالٹ ڈال کر پیروں کو بھگونے سے بھی آرام آ جاتا ہے، جلن کم ہو جاتی ہے۔ ہائیڈریٹ رہیں، اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو پانی کی کمی سے بچائیں۔ سم ٹائمز اگر آپ کی باڈی کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے جو پاؤں کے تلوے ہیں جن کے اندر سوئیاں چپ سکتی ہیں، خارش ہو سکتی ہے، یا جو تلووں میں جلن ہو سکتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ پانی کی کمی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ہائیڈریٹ رہیں، تاکہ یہ جو آپ کے پاؤں کے میں جلن ہوتی رہتی ہے اس سے بھی آپ کو آرام ہو جاتا ہے۔ میڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر جلن کا سبب شوگر ہے تو شوگر کو کنٹرول کریں، جو شوگر کا کنٹرول کے لیے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو میڈیسن ریکمنڈ کرتا ہے وہ استعمال کریں۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے پیروں کے تلووں کے اندر جلن ہے تو اس معاملات میں آپ اپنے وٹامن B12 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو آپ کو سپلیمنٹ ریکمنڈ کیے جاتے ہیں ان کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو فنگل انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے اس کو فالو کریں۔ اعصابی کمزوری کے لیے کوشش کریں کہ نیوروپیتھی کا جو علاج ہے وہ ماہر ڈاکٹر سے کروائیں۔ طبی علاج کی بات کی جائے تو اگر مسئلہ برقرار رہے تو نیورولوجسٹ سے رابطہ کریں، بلڈ ٹیسٹ یا اعصابی ٹیسٹ خود نہ کروائیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کروائیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر بتائی جائیں تو جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، متوازن غذائیں کھائیں جن میں وٹامن زیادہ ہوں، معدنیات ہوں، زیادہ دیر کھڑے ہونے سے گریز کریں، پرہیز کریں، چہل قدمی زیادہ کریں، شراب نوشی اگر کر رہے ہیں تو اسے گریز کریں، تمباکو نوشی سے گریز کریں، پیروں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر جلن مستقل بڑھ رہی ہو یا زیادہ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کا پراپرلی اور بہتر طریقے سے علاج کیا جا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نیو ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔